بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ہم سب ایک دفعہ پھر بہت اداس ہیں. کراچی سے لے کے کوئٹہ تک، پشاور سے لے کے شمالی وزیرستان تک روزانہ ہم درجنوں لاشیں اٹھا رہے ہیں. حکومت تو بدل گئی لیکن پاکستان کے حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے. خودکش حملوں کا سلسلہ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. اور روزانہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ سیکورٹی ایجنسیز ناکام ہو گئیں، حکومت ناکام ہو گئی، خفیہ ادارے ناکام ہو گئے، عدلیہ ناکام ہو گئی، میڈیا بھی ناکام ہو گیا. اب لوگوں نے ایک سوال اٹھانا شروع کر دیا اور وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے علماء کرام بھی ناکام ہو چکے ہیں؟ کیونکہ علماء کرام بھی ان خودکش حملوں کی مذمت کرتے ہیں، ان کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، لیکن اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہر ادارہ جو ہے وہ غیر مؤثر ہوتا جا رہا ہے اور ہر طبقہ غیر مؤثر ہوتا جا رہا ہے. ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ تو آج ہم علماء کرام سے بات کریں گے اور حال ہی میں جو کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب علامہ ساجد نقوی صاحب، جو کہ اسلامی تحریک پاکستان کے سربراہ ہیں. بہت شکریہ. ان کے ساتھ ہم نے دعوت دیا ہے پروفیسر ڈاکٹر دوست محمد صاحب کو، جو کہ شیخ زید اسلامک سینٹر پشاور یونیورسٹی کے سربراہ ہیں، کالم نگار بھی ہیں، 2 کتابوں کے مصنف بھی ہیں. اور کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے معروف اینکر ہیں، کالم نگار ہیں اور اسکالر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم نے آپ کو جس خاص وجہ سے دعوت دی ہے اس کا ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. علامہ ساجد نقوی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اسلام کو ہم دنیا کا بہترین دین کہتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا کا بہترین دین ہے، لیکن اس دنیا کے بہترین دین کو ماننے والے مسلمان ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں. اور پاکستان، جس کو کہ ہم ایک نظریاتی اسلامی مملکت کہتے ہیں، یہاں پہ خودکش حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے. کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ سب ناکام ہو گئے اور ان کے ساتھ ساتھ علماء کرام بھی ناکام ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ. انتہائی افسوسناک، دل خراش، جگر شکن واقعات رونما ہوئے، خاص کر کل جو واقعہ رونما ہوا اور اس حکومت کے آنے کے بعد تسلسل کے ساتھ جیسے آپ نے فرمایا بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں. حیران ہوں، دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو پاس رکھوں نوح گر کو میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جیسے آپ نے فرمایا شاید مذہب سے زیادہ تعلق نہیں ہے، یہ کوئی اور فنامنا ہے، کوئی اور چیز ہے. مذہبی حوالے سے عوام میں کوئی کشیدگی یا مذہبی منافرت موجود نہیں ہے. اس کے لیے جو پہلے سے جو ایک سلسلہ تھا، فرقہ وارانہ گروپوں کو اٹھایا گیا اور اس کے ذریعے فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی گئی، اس کا راستہ روکا گیا. متحدہ مجلس عمل کے ذریعہ، جس میں 5 بڑی دینی جماعتیں جو تمام مسالک کی نمائندہ ہیں وہ موجود ہیں اور اب تک وہ موجود ہے. اور اس کو ہمیں یاد ہے کہ آپ سب قائدین ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اور سڑکوں پہ آتے تھے تو اس سے بڑی ایک یکجہتی کا تاثر پیدا ہوتا تھا. اب بھی وہ ہے، فعال نہیں ہے لیکن سلسلہ قائم ہے، اس کو دوبارہ فعال کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. 27-28 دینی گروہوں کا ایک مجموعہ ملی یکجہتی کونسل، جس کا دوبارہ احیاء ہوا، قاضی حسین احمد مرحوم نے احیاء کیا اور اب اس کی نئے صدر کے انتخاب کے لیے ذمہ داری مجھ پہ عائد ہے، وہ بھی موجود ہے. ہم مشترکات پہ اکٹھے ہیں، ایک مشترک موقف اور مشترک دشمن کے خلاف ہم متحد ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، بیٹھتے ہیں. علماء میں، مذہبی جماعتوں میں بھی آپس میں ہم آہنگی ہے، عوام کے اندر بھی ہم آہنگی موجود ہے. کوششیں ہوئیں فرقہ واریت کو پھیلانے کی، فرقہ واریت الگ موضوع ہے، یہ جو سلسلہ ہے یہ الگ ہے. اس میں آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہے، مثلا فرض کیجیے حکومتیں، ادارے، میڈیا، فلاں، اس کی وجہ ہمیں تلاش کرنی چاہیے. یہ ملک ہے، ریاست ہے، ذمہ داری ریاست پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرے. میں یہ عرض کروں گا کہ میں چاہوں گا کہ ریاست پاور منتقل کرے حکومتوں کو. حکومتیں کی کوتاہی
کے حوالے سے تو بات نہیں کروں گا، میں کہوں گا حکومتیں بے بس ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے. جمہوریت چوری ہوئی کہتے ہیں جی، وہ ایجنسیوں کو یہاں آپ کے اندر مبارکباد دی گئی، اور اس کے علاوہ ڈیزائن انتخابات جو بھی ہوا تو، لیکن یہ ہے کہ پھر متفق ہیں کہ جمہوریت کو چلنا چاہیے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر جمہوریت چلنی ہے تو جو اس وقت حکومتیں ہیں ان کو پاور منتقل کی جائے، ان کو اختیارات دیے جائیں. اچھا ڈاکٹر دوست محمد صاحب، علامہ ساجد نقوی صاحب نے فرمایا کہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں بھی آپس میں ہم آہنگی ہے، علماء کرام میں بھی ہم آہنگی ہے. علماء نے فتوے بھی دیے، ہم نے بھی بہت سے علماء کے ساتھ گفتگو کی پچھلے کئی سالوں میں، بہت سے علماء نے فتوے دیے، اور وہ بہت سے فتوے دینے والے علماء کو شہید بھی کیا گیا. میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی سی آپ علماء کرام نے ماضی میں جو فتوے دیے ان کی جھلکیاں بھی دیکھ لیں. میں عرض جو کرنا چاہ رہا ہوں، مولانا کی اس وقت تقریر یہاں چل رہی، جو لڑکے مولانا کے پاس آتے تھے اپنی سروسز پیش کرتے تھے خودکش حملوں کے لیے، مولانا ان کو ڈسکریج کرتے تھے. یا حرام قرار دیں یا پھر واجب قرار دیں، جرأت ہونی چاہیے. خاموشی جو ہے یہ جرم ہے. 2004 میں نے تمام مکاتب فکر کے 58 سرکردہ علماء کی تائید کے ساتھ یہ فتویٰ جاری کیا تھا، قتل ناحق کے عنوان سے، خواہ وہ خودکش حملہ ہو یا ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، کہ انسانی جان کو ظلماً لینا حرام قطعی ہے اسلام میں. پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. اسلامی ریاست کے اندر اپنے مطالبات کے لیے جمہوری ذرائع، آئینی ذرائع اختیار کرنا وہ درست ہے، لیکن ہتھیار اٹھانا درست نہیں ہے. بے گناہوں کو نشانہ بنانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. پاکستان کے اندر خودکش حملوں کو جو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا، اس کی اساس اور بنیاد اس امر پر مبنی ہے کہ مملکت اسلامیہ کے اندر ہر ایک شہری کا، چاہے وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، دوسرے کی جان، عزت اور عصمت کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے. دارالاسلام کے اندر اس قسم کی سرگرمیوں کا اجرا جو ہے وہ شرعی اعتبار سے اس کا قطعاً کوئی جواز موجود نہیں ہے، اور علماء دین سے جب بھی وہ رجوع کریں گے وہ نصوص اور اساس کی بنیاد پر ہمیشہ اس کی ممانعت کا یعنی فتویٰ دیں گے، وہ فتویٰ دیتے چلے آئیں گے. تو یہ مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے پروگرام میں خودکش حملوں کے خلاف فتوے دیے اور بہت کھل کر ان کی مذمت کی. ڈاکٹر دوست محمد صاحب، اب ساجد نقوی صاحب نے بھی کہا کہ علماء کرام تو ہمیشہ سے اس کی مذمت کر رہے ہیں، ہم نے کچھ آپ کو پرانے کلپس بھی دکھا دیے، آپ بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. اس کے باوجود ایسے خودکش حملہ آور پاکستان میں موجود ہیں جو ہم ہی میں سے ہیں، اور جنت میں جانے کے خواب جو ہیں وہ ان کو خودکش حملہ آور بننے پر مجبور کرتے ہیں، وہ بنتے ہیں خودکش حملہ آور، اور اس کی وجہ آپ مانے یا نہ مانے اس کا تعلق مذہب سے تو ہے. تو کیا یہ علماء کرام کی ناکامی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد بھائی صاحب بہت شکریہ. حقیقت یہ ہے کہ ہم جب ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتفاق کی بات کرتے ہیں، لیکن جب اپنے اپنے گھروں کو یا اپنے اپنی مسجدوں کو یا اپنے اپنے خانقاہوں کو یا مرکزوں کو چلتے ہیں تو وہ جو پیغام نہ ہم نے یہاں دیا ہوتا ہے وہ پیغام پھر ہم وہاں بھول جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے. اور اس کے باوجود کہ اسلام ہمارا دین ہے، خدا ہمارا ایک ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس کے باوجود ہمارا مسلک جو ہے، مسلک کی بنیاد پہ ہم ہر ایک آدمی اپنے مسلک پہ اڑا ہوا ہے اور اسی کی ترویج و اشاعت کے لیے ہم ہر وقت لگے رہتے ہیں. وہ جو اسلام کا پیغام ہے، وہ جو ایک مملکت کا پیغام ہے، وہ ہم بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نام دیا ہے، ہوا سماکم المسلمین. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کا نام دیا ہے. باقی جتنی بھی نیچے کی چیزیں ہیں یہ صرف تعارف کے لیے تو ہو سکتی ہیں لیکن مقصد کے لیے نہیں ہو سکتی ہیں. اس لیے ہم آپس میں مل بیٹھ کر بھی، میں کہتا ہوں کہ جس طرح قرآن میں بعض اقوام کے بارے میں آیا تھا کہ وہ قلوبہم شتیٰ، کہ ان کے دل آپس میں منتشر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی صحیح معنوں میں ملی یکجہتی کونسل قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جس طرح فعال ہوئی تھی تو تاریخ گواہ ہے کہ یہ چیز بہت کم ہو گئی تھی. پاکستان میں فرقہ واریت کے بنیاد پہ جو معاملات تھے وہ بہت ٹھنڈے پڑ گئے تھے. اب بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ علماء کرام سچے دل کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ آگے آئے اور ملی یکجہتی کونسل کے ان معاملات کو پارلیمنٹ سے منظور کرائیں، باقاعدہ قانون سازی کے ذریعے ان کو سامنے لے آئیں.
جی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ بھی بہت عرصے سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے، ریلیجیس ہارمونی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اپنے پروگرام بھی کیے، آپ کالم بھی لکھتے ہیں، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام فتوے تو دیتے ہیں لیکن فتویٰ جو ہے اس میں اثر نہیں نظر آ رہا. میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ کیا آپ کے خیال میں سب ناکام ہو گئے، حکومت، خفیہ ادارے، عدلیہ، میڈیا، کیا علماء بھی ناکام نہیں ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے پروگرام میں سچ کہوں گا اور سچ ہی کہنا چاہیے. سچی بات تو یہ ہے کہ میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ہمارے علماء کرام نے وہ ذمہ داری ادا نہیں کی جو انہیں کرنی چاہیے تھی. یہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے اس میں صحیح ناکامی علماء کرام کی ہے. یہ جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کلپس دکھائے، یہ اسلام کی وسیع تشریح ہے اور اسلام کی ایسی تشریح سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کیونکہ یہی اسلام ہے. اسلام کسی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کسی کے قتل کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو مسلمانوں تو چھوڑیے غیر مسلموں تک کی حفاظت کا حکم دیتا ہے. تو اسلام کی تشریح کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام کے نام پر اسلامی اصولوں کو پامال کرنے والوں کی بیخ کنی کرنا اصل کام ہے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اصل کام ہے. ہم مذاکروں میں، ٹیلی ویژن پروگرامز میں اور اسی طرح ہمارے پروگرامز میں بھی لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج تک اس بھیانک اور خوفناک لٹریچر کو ختم کرنے کی بات نہیں کی گئی جو مختلف جگہوں پر پھیلا ہوا ہے، جو آپ کو فیس بک پر بھی مل جائے گا، جو آپ کو ٹویٹر پر بھی مل جائے گا، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں. یہ ضرور کی جا رہی ہیں اور یہ دونوں طرف سے ہو رہی ہیں. یہ کہہ دینا کہ پاکستان میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، آج آپ کہہ دیجئے، اچھی بات لگے گی آپ کو، لیکن میں یہ بات نہیں کہہ سکتا. پاکستان میں فرقہ واریت ہے اور وہ ضرور ہے کہ پریویل کر رہی ہے کسی دوسرے انداز میں. ہم اجتماعی سطح پر یا بڑے پیمانے پر ہم اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنی اپنی بستیوں کا خیال ہوتا ہے، لیکن جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم اپنی نفرت کا اظہار کر دیتے ہیں. یقیناً علماء کرام اگر ایک جگہ پر لوگوں کو سچائی، برداشت اور رواداری کی تلقین کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا گروہ ضرور ہے جو نچلی سطح پر ان کے ذہنوں میں زہر بھر رہا ہے، نفرت بھر رہا ہے اور ایک دوسرے فرقے کے خلاف ان کو اکسا رہا ہے. یہ روز لاشیں جو ہم اٹھا رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں اٹھ رہی ہیں، یہ ضرور کہیں نہ کہیں زہر بھرا جا رہا ہے اور ان کو تیار کیا جاتا ہے. جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کی تکریم کا مؤثر قانون نہیں بنایا جائے گا، جب تک سارے علماء کرام بیٹھ کر یہ طے نہیں کریں گے کہ صحابی کی شان میں بھی گستاخی برداشت نہیں ہوگی اور آل رسول کی شان میں بھی گستاخی برداشت نہیں ہوگی، جب یہ سب ایک میز پر بیٹھ کر یہ تمام لٹریچر جب تک تلف نہیں ہوگا حامد میر صاحب، اس وقت تک یہ زہر اگلتے رہیں گے، یہ قتل و غارت ہوتی رہے گی. اور اس کو آپ سوائے اس کے کہ جب تک آپ کھل کر اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، یہ کہہ دینے سے کام نہیں ہوگا کہ ہمارے ملک میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو سب جگہ پر یہ لڑائیاں ہوتی. ڈاکٹر صاحب، علامہ ساجد نقوی صاحب میرے سامنے موجود ہیں. یہ جس قابل اعتراض لٹریچر کی طرف اشارہ ڈاکٹر عامر صاحب، آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے ساجد نقوی صاحب؟ میں ایسے لٹریچر کی مذمت کرتا ہوں اور اس لٹریچر کے سلسلے میں تسلسل سے علماء بورڈ موجود ہے. پنجاب میں، شاید دوسرے صوبوں میں بھی ہوگا، جنہوں نے بہت سی کتابوں کو ممنوع قرار دیا اور وہ بین ہوئی کتابیں، اور ایسی کتابیں جو نفرت پھیلانے والی ہیں وہ بین ہونی چاہیے. اس سے ہم اتفاق کرتے ہیں. میں فرقہ واریت کو میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت ہیں ایسے لوگ جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں اور جو علماء کرام نے خود کش حملوں کے حوالے سے فتوے دیے ہیں، جو اظہار نظر کیا ہے، وہ بھی درست ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ تو اسباب ہے نا، کہ سبب کیا ہے اس کا. سبب فرقہ واریت ہی چلی ہو سکتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ فرقہ واریت سبب نہیں ہے، استفادہ کیا جا رہا ہے. اس سے استفادہ کر کے ایسے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے مذہب کے نام سے، اور آگے یہ اس قسم کے سانحات وقوع پذیر ہو رہے ہیں. تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے حقائق کیا ہیں؟ ان کے حقائق عوام تک آج تک بتائے نہیں گئے. لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا یہ کون لوگ ہیں، پلتے کہاں ہیں، ان کے پیچھے کون ہے. خودکش حملہ آور، ایک خودکش حملہ ہوا ہمارے اوپر ڈی آئی خان میں، اس کی پن پھٹی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. اس کی ڈیڈ باڈی ملی، رات کو دفن کی گئی اور 3 بجے وہاں سے قبرستان سے نکال لے گئے. ایک زندہ خودکش حملہ آور
ایک تربیت یافتہ نوجوان تھا جس نے اس کو پکڑا. وہ نوجوان 3 مہینوں میں شہید کر دیا گیا, لیکن وہ اس خودکش حملہ آور کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ یہ کس فیکٹری سے تیار ہوا تھا, یہ کون لوگ ہیں, کہاں پلتے ہیں, ان کے پیچھے کون ہیں, حکومتیں کیوں بے بس ہیں, حکومتوں کے پاس پاور نہیں ہے, حقائق لوگوں کو بتائے نہیں جا رہے ہیں, تو ملک کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کتنی دیر تک صبر کریں گے. اچھا جی, اب ذرا کوئٹہ چلتے ہیں جہاں پہ سلمان اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود, وہ ہزارہ ٹاؤن میں موجود ہیں جہاں پہ کل ایک بہت اندوہناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں درجنوں بے گناہ افراد شہید ہوئے. السلام علیکم سلمان صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ اس علاقے میں موجود ہیں, ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں پر کافی سیکیورٹی کا انتظام تھا, خودکش حملہ آور اس علاقے میں تمام سیکیورٹی بیریئرز توڑ کے کیسے پہنچا؟ یہ میر صاحب یہ کوشچن مارک جو ہے کل سی سی پی او کوئٹہ میر زبیر محمود نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اٹھایا, اور وہ اس واقعے کی تفتیش کر رہے ہیں کہ اتنی زیادہ ایف سی کی چیک پوسٹ ہونے, پولیس کے ناکے ہونے, اور اس کے علاوہ جو